بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ ساجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنے جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ زبردستی کی سیاسی شادیوں کا انجام ایک ایسا اتحاد، غیر فطری اتحاد، جو کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں روایتی سیاسی مافیا اور طاقتور حلقوں کے درمیان قائم کیا گیا، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ جی ہاں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی دو اہم ترین شخصیات نے میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پر، ان کے کہنے پر، فیلڈ مارشل صاحب کو ایک اہم ترین پیغام بھجوایا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر کچھ سینئر ترین جرنیل فیلڈ مارشل صاحب کی حالیہ پالیسیوں کے اوپر، خاص طور پر جب ان کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر اور ابھی جو معاملات اسرائیل، فلسطین اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن پلان کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے وہ شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، جس دعوے کے اندر موجودہ DGISI جنرل عاصم ملک صاحب پر بھی ایک الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس وقت جو حکومت کی اور اس وقت جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی، یعنی عسکری حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی جو پالیسی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، وہ شاید موجودہ DGISI صاحب کی نہیں ہے، اور ان کی جانب سے فراہم کی جانے والی کچھ رپورٹس جو کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ظاہر کر رہی ہیں، ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور DGISI پر الزام عائد کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس پیغام کے اندر کہ وہ موجودہ رجیم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہائبرڈ رجیم ہے، اس کے وہ خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستانی فوج کے اندر بغاوت کا ایک منصوبہ ترتیب دے دیا ہے، اور یہ دعویٰ دوسری جانب سے سامنے آیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے ہم اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ DGISPR صاحب نے کچھ یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، عسکری قیادت کا یہ موقف سامنے رکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے غزہ امن فارمولہ جو ہے، غزہ امن فورس جو ہے، اس میں شمولیت جو ہے وہ موجودہ یہ جو سیاسی حکومت ہے، نام نہاد سیاسی حکومت شہباز شریف صاحب کی، اس کا فیصلہ تھا۔ ہم تو صرف اور صرف ہدایات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف فیصلوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پر یہ تاثر بنتا ہوا نظر آیا کہ جناب وہ جو شہباز شریف ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، ان کی یہ خواہش تھی، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش نہیں تھی، کیونکہ فیصلے کا فال آؤٹ آنا ہے، بیک فائر کرنا ہے، اور کوئی بھی، نہ ہی پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا، نہ ہی پاکستان کے طاقتور حلقے اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بھی ایسا وہ فیصلہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے خلاف ہے، ڈیفینیٹلی ایک ایسا فیصلہ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے خلاف ہے، ایک ایسا فیصلہ جو کہ جس کو پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل نہیں، ایک ایسا فیصلہ جس کو پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت، مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب کی حمایت حاصل نہیں۔ اور اب جب کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر جناب یہ جو بیگج ہے یہ کون اپنے حصے میں لائے گا؟ اب اس کے بعد اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر کچھ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو جہاں یہ ایجنڈا تھمایا گیا کہ نہیں جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ وہی زبردستی کی شادی ہے۔ دونوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات نہ مانی، پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو کچھ الیکشن کے اندر کیا گیا، جو کچھ بعد میں چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے امریکی عوام نمائندگان کے اندر بل پہنچ چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اشارہ کر چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر جناب ہماری بات نہ مانی تو پھر آواز بھی اٹھے گی پاکستان میں ناجائز اس حکومت کے اوپر، اس رجیم کے اوپر، اور دیگر معاملات بھی کھلیں گے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، جو نتائج کے اندر دھاندلی ہوئی۔ اب ڈیفینیٹلی کیونکہ یقین دہانیاں ہیں موجودہ رجیم کی جانب سے کہ آپ ہمارے خلاف اقدامات نہ اٹھائیں، ہم جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات نہ کریں، ہم تمام تر چیزیں آپ کی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، اور چند دن پہلے کچھ ایسے صحافی حضرات جو کہ مسلم لیگ نواز کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ابصار عالم صاحب نے بھی ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ DGISI صاحب کو تبدیل کیے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو کہ فروری یا مارچ کے اندر سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اگلے DGISI کے امیدوار کے طور پر جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں، ان کا جناب نام ہے، اور اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جو سابقہ DGISI تھے جنرل ندیم انجم صاحب، ان کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے میاں نواز شریف صاحب، لیکن جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے اس کے جو ان کی مدت ملازمت تھی اس کے اندر توسیع نہیں ہوئی، اور عاصم ملک صاحب کو اپائنٹ کر دیا گیا۔ پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں
کہ عاصم ملک صاحب کے حوالے سے کچھ پیغامات بھجوائے گئے مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے کہ انہیں اگر تبدیل کر کے ان کی جگہ پر ایک بار پھر جو ہے وہ ندیم انجم صاحب کو بطور ریٹائرڈ فوجی جرنیل کے DGISI لگا دیا جائے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت کی خواہش بھی تھی جب موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا، ان کی مدت ملازمت 3 سال والی ختم ہو چکی تھی اور نوٹیفیکیشن رکا ہوا تھا، اور ان کا جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن بھی ہونا تھا، اور اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں، اس قسم کے ویلاگ بھی سامنے آئے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ڈیلے ہونے کے باوجود یہ کام نہ کرایا جا سکا۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ فیصل نصیر صاحب کا نام اس لیے دیا گیا ابصار عالم صاحب کی جانب سے کہ جناب کیونکہ جو ہے وہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ فیصل نصیر صاحب نئے DGISI ہوں، اور یہ صورتحال مسلم لیگ نواز اپنے لیے آئیڈیل نہیں سمجھتی، اس لیے ان کا نام پہلے سے نکال کر ان کے نام کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریٹ کر کے ان کے نام کو متنازع جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بنا کر شاید اپنی مرضی کے کچھ جو فوائد ہیں، کچھ مقاصد ہیں، وہ مسلم لیگ نواز حاصل کریں، کیونکہ ماضی میں اس قسم کے کام میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس موقع پر سر دست آپ کے سامنے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو غلط یا کسی کو درست قرار نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام تر معاملات کیونکہ عمران خان صاحب کے بغض میں ہو رہے ہیں، اور اس لیے کہا یہ جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے کے اندر جو ہے وہ پھوٹتی نظر آ رہی ہے، اور DGISPR صاحب کے حوالے سے اس قسم کی خبریں آنا کہ انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد پھر یہ موقف سامنے آنا کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف نہیں، موجودہ اس رجیم کا موقف ہے، نون لیگ کی حکومت کا، پھر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پہ اس قسم کی خبریں سامنے آنا کہ DGISI کے اوپر موجودہ DGISI ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح کا الزام عائد مسلم لیگ نواز کی 2 اہم ترین شخصیات کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام گیا میاں صاحب کی خواہش پر وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی اطلاعات کا سامنے آنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک فوجی بغاوت کا جو منصوبہ ہے وہ بنا چکے ہیں۔ اچھا، اب ہم تمام تر ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں، ماضی کے تمام تر معاملات کا اگر ہم جائزہ لیں، مختلف ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں، جو تاریخی کتابیں ہیں، ان کی روشنی میں تو معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا واپس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ لے کر جانا ہوگا کہ جناب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ندیم انجم صاحب کو جب DGISI لگایا گیا تھا فیض حمید صاحب کو ہٹا کر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے، اور قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف انہیں ہٹانا چاہتے تھے، یہ معاملہ بھی رکا رہا تھا، اختلافات سامنے آئے تھے، بلکہ اہم ترین اختلاف جنرل باجوہ کا اور عمران خان صاحب کا اسی معاملے کے اوپر ہوا۔ اس سے چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ ایک 2 جگہ پر اس قسم کی گفتگو کر چکی تھی، ان بٹوین دا لائنز اس بات کا اظہار کر چکی تھیں کہ فیض حمید صاحب تبدیل ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نئے DGISI آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ ندیم انجم صاحب کو DGISI تعینات کرنا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے ذریعے یہ خواہش پوری کرا کے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک ڈیل بھی آفر کی گئی تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ کو دینے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعد میں اس حوالے سے خبریں بھی آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب ان سے یہ کام تو کروا لیا، لیکن بدلے میں پھر جب موقع آیا تو انہیں ایک نئی ایکسٹینشن نہیں دی گئی، جس حوالے سے خبریں جو ہے وہ آتی رہی، میڈیا کی زینت بنتی رہی۔ اور ماضی میں اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کا ایک پورا ان کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے وہ جنرل جیلانی ہوں، چاہے وہ جنرل قیوم ہوں، چاہے وہ جنرل حمید گل ہوں، چاہے وہ جنرل اسد درانی ہوں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، ان کے بعد والے جرنیل ہوں، جنرل آصف نواز کے ساتھ ایک طرف تو وہ انہیں BMW گاڑی کی چابیاں دیتے تھے، ابا جی سے ملاقاتیں کرواتے تھے، دوسری جانب کیا کچھ معاملات کر رہے ہوتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہ جناب مختلف کور کمانڈر سے براہ راست بھی ملاقاتیں کیا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب، اور پھر مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا جہانگیر کرامت صاحب کے استعفے کے بعد، جیسے وہ مشرف صاحب کو سامنے لائے، اس کے بعد ان کے دور کے اندر بھی بظاہر جب انہیں جوائنٹ چیف بنایا ان کے کور کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے، ابا جی سے بھی ملاقاتیں کراتے رہے، لیکن اصل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو عاصم منیر صاحب کو تمام تر یقین دہانیاں کرانے کے لیے ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے ایک فیملی فنکشن کے اندر اسی طرح سے جیسے ماضی کے اندر مختلف فیملی فنکشنز کے اندر سابق آرمی چیف صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ملاقاتیں کر کے انہیں بظاہر تسلیاں دیا کرتے تھے، لیکن اصل میں کچھ اور پلان وہ کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کی، وہاں پر ان کی مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک بار پھر ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اگر اندر رکھنا ہے تو کیسے تمام تر معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں فریق اس معاملے پر ایک دوسرے کو ماضی سے بلیک میل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آئے تو دونوں کی جو
روایتی ایک قسم کی جو دکانیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے میں اسے ساجے کی ہنڈیا کہا کرتا ہوں، اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک زور زبردستی کی میرج آف کنوینئنس ہے، جس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جانے ہیں، اور دونوں جانب سے اب اس وقت آنکھ جھپکنے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بادل ناخواستہ 2030 تک فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت بھی کر دی، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی آ گیا، لیکن اسی فارمولے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں جس فارمولے کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق اور ان تاریخی دستاویزات کے مطابق وہ ماضی میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے کیونکہ اس حوالے سے کچھ مزید ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے پاکستان میں ایجنسیوں کی حکومت، یا پھر یہ دوسری کتاب جو ہے پاکستان کے خدائی حکمران، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کتاب ہے منیر احمد صاحب کی، اور پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار، اس کے اوپر منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، یا مشرف صاحب کی اپنی آٹوبایوگرافی جو ہے سب سے پہلے پاکستان، یہ تمام تر کتابیں دستاویزات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ماضی میں ان تمام جرنیلوں سے جن سے انہوں نے فوائد لیے یا جن کو بظاہر وہ فوائد پہنچاتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، اصل میں وہ ان کے خلاف کچھ اور پلان کر رہے ہوتے تھے، اور یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اس وقت بھی ذرائع اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے ولیمے کے اندر جو ملاقات ہوئی یہ بڑی معنی خیز تھی، دونوں جانب سے شکوے بھی کچھ سامنے آئے، کچھ شکایتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوئیں، لیکن معاملہ پھر وہی کہ اگر اس وقت کوئی درمیان میں ایسی چپلش یا غلط فہمی پیدا ہوئی تو پھر عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آئے تو پھر کیا بنے گا روایتی سیاسی مافیا کا بھی اور طاقتور حلقوں کا بھی۔ ان چیزوں نے جو ہے وہ اس ڈر نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ روک رکھا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جیسے جاوید لطیف صاحب ہو گئے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، جیسے خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ان کے چند دن پہلے کے کچھ بیانات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری ابھی بھی موجود ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس قسم کی بات جاوید لطیف صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئے، خواجہ آصف صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ اب بھی وہ کردار موجود ہیں، جنرل فیض کے قریبی یا عمران خان صاحب کے قریبی۔ اس قسم کی باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اس وقت فوج کے اندر ایک قسم کا جو ہے وہ رفٹ جو ہے، فوج کے اندر ایک قسم کا جو ہے وہ ایک بغاوت کا منصوبہ، اس کو ایک شے دے رہے ہیں، اور اس قسم کا پیغام دینا چاہتے ہیں موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور پر جناب عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کی مدت ملازمت 2030 تک بڑھائے جانے کے بعد یا آپ کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیے جانے کے بعد اس وقت فوج کے اندر بعض جگہ پر تحفظات موجود ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران یہ جو فیصلہ اسرائیل کے حوالے سے لیا گیا، فلسطین کے حوالے سے لیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش پر غزہ امن منصوبہ جسے کہا جاتا ہے، غزہ پیس فورس جسے کہا جاتا ہے، اس میں شمولیت کا اس کا جو فال آؤٹ ہے، اس نے جو بیک فائر ہونا ہے، اب اس کا ایک سیاسی نقصان بھی ہے، اس کا ایک وہ نقصان بھی ہے جو کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک تعلق پاکستانی فوج کا ہمیشہ سے رہا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاپولر فیصلے لیا کرتی ہے پاکستانی عوام کے حوالے سے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے جسے پاکستانی عوام کے اندر کسی صورت بھی جو ہے وہ قبولیت حاصل نہیں ہے، اس فیصلے کے فال آؤٹ کیونکہ اب آنے ہیں سامنے، اور یہ جو دونوں سائڈز ہیں اس وقت پوری اپنی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر راضی کیا جائے، یا پھر یہ اس وقت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو اس فیصلے کی حمایت کے اوپر راضی کیا جائے اور بدلے میں انہیں سیاسی سپیس دی جائے۔ آگے سے عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہو چکا، دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جناب اس فیصلے کے بعد، اور یہ کہہ کر اس قسم کا تاثر دے کر کہ اس فیصلے کے بعد فوج کے اندر کچھ تحفظات ہیں، ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ آگے چل کر اس سیاسی ماحول کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے۔ دونوں صورتوں کے اندر اگر تو یہ رجیم ختم ہوتا ہے، اور اگر یہ رجیم نہیں بھی ختم ہوتا تو ایک قسم کا وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہیرو بننے کی ایک بار پھر کوشش میاں نواز شریف صاحب کی کہ یہ جناب فیصلہ تو ہم نے نہیں لیا، یہ تو عسکری جو ہے وہ طاقتوں نے لیا ہے اور ہم تو کچھ اور فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ تمام تر حالات اس جانب کو اشارہ کر رہے ہیں، جس پہ اگلی تفصیلی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کچھ آڈیو ٹیپس کا بھی معاملہ ہے، کچھ کورس کمانڈرز کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے ان کے متعلق بھی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں سامنے، وہ مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک جناب اس ویڈیو کے اوپر آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔